تاکہ مدرسے میں وقت سے جو پڑھائی شروع ہوتی ہے، ہمارے اس مدرسے میں جامع توحید الحمدللہ جس مدرسے کا بانی شیخ عین الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ و تولا ہیں، اور اس علاقے میں اس چمن کو کھلانے والے، اس چمن کو آبیاری کرنے والے، اس چمن کی سینچائی کرنے والے، آپ یقین مانیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس علاقے میں اور اس طرح کا ادارہ ایک بہترین آپ کے علاقے میں موجود ہے۔ نہیں تو ہم لوگوں سے پوچھو کتنی ٹھوکریں کھا کر ایک ایک پیر پہ کھڑا ہوتے تھے، ٹرینوں میں سفر کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، اور یہاں سے پٹنہ تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کر جاتے تھے، جگہ نہیں ملتی، اور اتنے پیسے گھر میں نہیں ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے ریزرویشن کرا کر کے اسی ڈبے میں جیسے آج چل لیتے ہیں اس زمانے میں چل لیتے، اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے جا کر کے بنارس میں، ممبئی میں، اور اسی طرح سے مئو میں، نہ جانے کہاں کہاں مبارک پور کا سفر کیا صرف علم کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہی تعلیم الحمدللہ آج یہاں پہ دی جاتی ہے، آپ کے بچوں کو دی جاتی ہے۔ تو آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے، یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس مدرسے کو قائم رکھیں۔ مدرسے کا قائم رکھنا ہمارے یہاں کے جو بانی ہیں شیخ عین الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ و تولا، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی ذمہ داری اتنی ہے کہ جو اتنے اساتذہ کرام کی ٹیم جو رکھے ہوئے ہیں، 7 اساتذہ کرام اور استانیاں یہاں پہ جمع کر کے رکھ دی ہیں الحمدللہ، اور بہترین اگر کوئی قرآن کریم پڑھانے والے ہیں تو بہترین حافظ ہیں، بہترین قاری ہیں، اگر کوئی ویسے تعلیم نظامیہ دینے والے ہیں تو بہترین نظامی تعلیم کے ماہر ہیں، وہ آپ کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو وقت پر مدرسہ بھیجیں۔ وقت پہ اگر 6:30 بجے گھنٹی لگ جاتی ہے، اپنے بچے کو 6 بجے سے تیار کر کے مدرسے بھیجیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ماں بیدار ہو، پہلے ماں جاگے، بچے کو جگائے اور اس کے بارے میں جانے کہ میں قیامت کا ذخیرہ جمع کر رہی ہوں، یہ اولاد اگر میری پڑھ لے گی تو کل قیامت میں مجھے کہا جائے گا کہ ان سب کی مائیں، ان حافظوں کی مائیں، ان عالموں کی مائیں جنہوں نے بچے کو پڑھانے کے لیے اپنا سارا آرام کو تج دیا تھا، آدھی رات میں اٹھ کر کے اسے تیار کر کے بھیجا کرتی تھی، وہ مائیں الگ جگہ کھڑی ہو جاؤ، ان کو تاج پہنایا جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں راتوں دن کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اپنے بچوں کو صاف صفائی کے ساتھ بھیجے۔ جیسے کہ یونیفارم یہاں پر ڈریس کا انتظام دیا گیا ہے، ڈریس لینے میں جیسے ہم اور آپ ہچکچاتے ہیں، ڈریس نہیں دلاتے ہیں، کپڑے نہیں دلاتے ہیں، آپ یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کپڑے دلائیں۔ یہاں جو نظام ہے، ہر مدرسے کا اپنا اپنا انتظام ہوتا ہے، جو جیسے بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، ہاسٹل میں رہنے والے بچے، یہاں رہنے والے بچے، جو بھی مدرسے کی طرف سے انتظام ہو پاتا ہے، آپ جانتے ہیں اتنے اساتذہ کرام کو تنخواہیں دینا، پھر بچوں کی پڑھائی کے لیے چاک، ڈسٹر، روم وغیرہ کا انتظام کرنا، رہنے والے بچوں کے لیے رہنے کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، پھر اسی طرح سے باورچی ہائر کرنا، بنانے والی کو ہائر کرنا جو یہاں پہ کھانا بنا کے لوگوں کو اچھے طریقے سے ماں کی طرح کھلائے، پیار و محبت سے کھلائے، ایسے لوگوں کو ہائر کرنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے مل جائیں گے، منگنی مل جائیں گے؟ نہیں، سب کو پیسے دینے ہوتے ہیں اور سب کے اپنے اپنے پیچھے بال بچے ہوتے ہیں، انہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بچوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا کام ہے آپ ہمارے بچوں کو دیکھیں۔ آپ ہمارے بچے کی فکر اگر آپ نہیں کریں گے، ہم آپ کے بچے کی فکر کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے کہنے کا مراد یہ ہے بچے کو یونیفارم جو ڈریس ہے وہ دلوائیں، ٹائم پر بھیجیں، اور سب سے اہم یہ ہے کہ ماہانہ جو فیس بڑی معمولی رکھا گیا، میں جب یہاں پہ رہ چکا ہوں اس سے پہلے، وہاں جو بچہ نہیں رہتے ہیں نا، یہاں کے اعتبار سے وہاں فیس زیادہ لی جاتی ہے، اور یہاں تو صرف 300 روپے، اور آپ کے بچوں کے لیے ٹرانسپورٹنگ کے لیے، آنے جانے کے لیے الحمدللہ یہاں پہ ایک ٹوٹو بھی تیار کیا ہوا ہے، گاڑیوں سے پہنچایا جاتا ہے، گاڑیوں سے لایا جاتا ہے، بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو کھلا کر کے اس کے جسم کو بڑھا دیتے ہو، آپ دیکھتے ہو میرا بیٹا کمزور کیوں ہو رہا ہے تو آپ فکر کرتے ہو کھلاؤ اچھا سے، میری بیٹی کمزور کیوں ہو رہی تو آپ کھلاتے ہو اس کو، اس کے جسم کو فربا کرتے ہو، موٹا کرتے ہو۔ لیکن ایک استاد دیکھتا ہے، جیسے ہم لوگ یہاں پڑھا رہے تھے ابھی، تو ہم لوگ یہ دیکھتے تھے کہ میری یہ بچی، میرا یہ بچہ اچھے طریقے سے بول پا رہا ہے کہ نہیں بول پا رہا ہے، اس کے اندر کتنا علم آیا، کتنا سیکھا۔ یعنی آپ بچے کے جسم کو دیکھتے ہیں اور ہم آپ کے بچوں کی روح کو دیکھتے ہیں، آپ کی بچے کی زندگی دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے مستقبل میں آنے والی زندگی میں یہ کیا کرے گا،
क्या अपने माँ बाप की खिदमत करने के लायक बच्चा बना कि नहीं बना, अपने माँ बाप के एहतराम को समझा कि नहीं समझा, ये हम देखते हैं। आपके बच्चों के तई हम फिक्रमंद होते हैं कि बड़ा होकर के जब ये शादीशुदा हो जाएगा तो अपनी बीवी के साथ साथ अपने माँ को भी देखेगा कि नहीं देखेगा, अपने बाप को भी देखेगा कि नहीं देखेगा, अपने खानदान वालों का भी एहतराम रखेगा कि नहीं रखेगा। ये बेटियां शादी होकर जब जाएगी सास का एहतराम करेगी कि नहीं करेगी, ये तमाम चीजों का देखना हमारा काम होता है। तो आपके ऊपर ये जरूरी है, अल्लाह की कसम अगर आप महीने में 2 बार गोश्त खाना छोड़ दो ना तो कोई नहीं पूछेगा कि क्यों खाना छोड़ दिए। लेकिन आपका बच्चा अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो आगे चल के वही बच्चा पूछेगा कि मुझे पढ़ाया क्यों नहीं। मेरे भाई जो मैं पढ़ाऊं ना, मेरे भाई खुद मुझे कहते हैं कि भाई आपने पढ़ लिया, ये अल्लाह की नेमत आपको मिल गई। हम इतने भाई थे लेकिन हम लोगों को भी अब्बा ने पढ़ाने की कोशिश की लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए। मेरे साथ जो पढ़ने के लिए गए थे वो बच्चे आज पछता रहे हैं मेरे साथी। वो कहते हैं कि इमामुल आप चले गए तो आपने पढ़ लिया और हम लोग देखो कहाँ ईंट, कहाँ पत्थर, कहाँ जुगाड़ी का काम, कहाँ बंगलोर, कहाँ केरला और कहाँ जाके मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, गुजरात सफर करके दर दर की ठोकरें खाकर और अपनी बीवियों को, माओं को, बेटियों को, औलाद को छोड़कर सालों साल बाहर गुजारते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे घर